کوئی بچے گا نہیں. مذاق اڑاؤ گے تو اس کتاب کا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, جس بچے کی میں پگڑی باندھ رہا تھا, پگڑی لمبی تھی, بچہ چھوٹا تھا. ہم نے بھی زندگی میں کسی کی دستار بندی نہیں باندھی. ساری کائنات کی کتابیں ایک میدان میں لا کر اکٹھا کر دو اور سب کو جلا دو. دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی کتاب کو دوبارہ لکھ لے, کیونکہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو منہ زبانی کسی کو یاد ہو. ساری کتابیں جلانے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ کون سی کتاب بچ گئی, تو وہ کتاب ضرور جل جائے گی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی ہے. لیکن اس بچے کے سینے سے وہ کتاب کیسے نکلے گی جس کی میں نے ابھی دستار بندی کی ہے. پورے قرآن کو جلا دینے کے بعد بھی سو جائیں گے ہم نے قرآن جلا دیا, کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا. لیکن 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد اس 9-10 سال کے بچے سے اگر آپ کہو گے کیا وہ کتاب مٹ گئی, یہ بچہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک سنا دے گا اور یہ ثابت کر دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں, تم تو معمولی لوگ ہو, تم تو میرے پیروں میں لگے ہوئے جوتے کی لگی ہوئی گندگی کے مقابلے میں نہیں ہو. ساری کائنات مل کر بھی قرآن تو چھوڑو, اس کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی ہیں. یہ اتھارٹی, یہ پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اس کی حفاظت میں سمجھتا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 کوڑیوں کے لوگوں کے نام لے کر میں کروڑوں کی تقریر بیکار نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. قرآن و حدیث کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں کی تقریر ہم بیکار نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے لفنگوں کے نام لے کر. ہاتھ دھرا ہوا ہے اس لیے بیچارہ بھونک رہا ہے. جس دن ہاتھ ہٹ جائے گا بھونکنا بھی بند ہو جائے گا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. یہ اونکنا بھونکنا والا جملہ آج میں بول رہا ہوں نا, بس بھونکتا کون ہے وہ ہم نہیں بول رہے بس. لیکن میں نے کہا بنگال کی عوام بہت سمجھدار ہے, سب جانتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو ان کو بھونکنے دو. آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیے, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. 20 آیتیں تو چھوڑو, ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر کر دیں, پوری دنیا سے احتجاج شروع ہو جائے گا, پوری دنیا سے. تو اب سنیے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى نقیم الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کوئی نیا دھرم نیا دین دے کر آپ کو نہیں بھیجا, وہی دین کو نافذ کیا ہے جو آپ سے پہلے میں نے نوح کے اوپر کیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی, اور ابراہیم کو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا. اسی لیے سمانتائیں پائی جاتی ہیں, برابری پائی جاتی ہے. کچھ چیزیں آج میں گناؤں گا آپ کو. پہلی چیز دیکھیے, ہمارے ہاں کلمہ ہے, ادھر بھی کلمہ ہے. ہمارے ہاں نماز ہے, ادھر بھی نماز ہے. ہمارے یہاں عورتوں کا پردہ ہے, ادھر بھی عورتوں کا پردہ ہے. ہمارے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, ادھر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ہمارے ہاں بہت سے نبیوں کا آگمن اور آئے ہیں جو ان کا ذکر ہے, ان کے ادھر بھی ہے. آئیے ایک ایک چیز بتاتے ہیں. پہلے کلمہ لیتے ہیں. کلمہ, جب سب کا دین ایک تھا تو سب کا کلمہ بھی ایک تھا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اے اہل کتاب, اے یہود و نصارہ, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یا اہل الکتاب, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے.
اے یہودیو اے عیسائیو، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کلمے میں کوئی انتر نہیں ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ ہے تو ان کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا، جب سب کا دھرم دین ایک ہے تو کلمہ کیسے الگ ہو جائے گا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اس لیے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی تو ضرور آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، تو ظاہر ہے کہ ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا، اس نبی کا بھی کلمہ یہی تھا۔ کیا تھا؟ ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن۔ جب بھی توحید کا ذکر ہوگا یہ منتر پڑھا جائے گا، 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، ختم نہیں ہوگا یہ منتر۔ جہاں توحید ہوگی وہاں یہ کلمہ یہ منتر پڑھا جائے گا، ایک ہی برہما ہے، اسی کی پوجا کرو، دتیے ناستے دوسرا کوئی نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نانا قطعی نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ یجروید میں یہ کہا گیا، یچتیو یو پمما نستسما دیوشوری ریشا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو، یچتیو یو پمما، جو کچھ بھی مانگنا ہو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، نستسما دیوشوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں، نستسما دیوشو، اس کے اترک اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دیوشو، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسے کو مت پکارو، اس سے مدد طلب نہ کرو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔